افغانستان ایک بار پھر عالمی سلامتی کے مباحثے کے مرکز میں آ گیا ہے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی تازہ ترین رپورٹ نے طالبان کے اس موقف کو چیلنج کیا ہے، جس کے مطابق افغان سرزمین سرحد پار دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہو رہی۔ رپورٹ نے نہ صرف اس دعوے کو ناقابل اعتبار قرار دے دیا ہے، بلکہ اس بات کی نشاندہی بھی کی ہے کہ خطے کے کئی ممالک اب افغانستان کو تیزی سے علاقائی عدم استحکام کے ایک ممکنہ مرکز کے طور پر دیکھنے لگے ہیں۔ یہ رپورٹ ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب طالبان کو اقتدار سنبھالے ابھی 4 سال سے زائد کا عرصہ گزر چکا ہے، اور عالمی برادری ان کے 2020 کے دوحہ معاہدے کے وعدوں کا عملی جائزہ لے رہی ہے۔ اس معاہدے میں طالبان نے یقین دہانی کرائی تھی کہ وہ افغانستان کو کسی بھی ملک کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے۔ تاہم اقوام متحدہ کے مانیٹرنگ ماہرین کے مطابق زمینی حقائق اس دعوے کی تائید نہیں کرتے۔ رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ متعدد رکن ممالک نے سلامتی کونسل کو آگاہ کیا ہے کہ تحریک طالبان پاکستان، القاعدہ، داعش، خراسان، ترکستان اسلامک پارٹی، جماعت انصار اللہ اور دیگر مسلح گروہ بدستور افغانستان میں موجود ہیں۔ بعض گروہوں پر یہ الزام بھی عائد کیا گیا ہے کہ وہ افغان سرزمین کو بیرونی حملوں کی منصوبہ بندی اور تیاری کے لیے استعمال کر رہے ہیں، جو طالبان کے لیے ایک سنگین سفارتی اور سیکیورٹی چیلنج بن چکا ہے۔ القاعدہ کے حوالے سے رپورٹ خاص طور پر توجہ دلاتی ہے کہ تنظیم نے اگرچہ اپنی سرگرمیوں کو پس منظر میں رکھا ہوا ہے، تاہم اس کے طالبان کے ساتھ روابط برقرار ہیں، اور افغانستان کے متعدد صوبوں میں اس کی مستقل موجودگی کی اطلاعات موجود ہیں۔ اقوام متحدہ کے مطابق القاعدہ کو افغانستان میں ایسا ماحول میسر ہے جو اسے تربیت اور تنظیم نو کی اجازت دیتا ہے، ایک ایسا نقطہ جو نہ صرف خطے بلکہ عالمی سطح پر تشویش کا باعث سمجھا جا رہا ہے۔ اس کے برعکس داعش خراسان کو طالبان کا سب سے بڑا داخلی حریف قرار دیا جاتا ہے۔ طالبان کی جانب سے کی جانے والی کارروائیوں نے اس گروہ کے علاقائی کنٹرول کو محدود ضرور کیا ہے، تاہم رپورٹ کے مطابق داعش خراسان نے لچک کا مظاہرہ کرتے ہوئے افغانستان کے اندر اور باہر حملے جاری رکھے ہیں۔ تجزیہ کاروں کے مطابق اس صورتحال سے یہ سوال جنم لیتا ہے کہ آیا طالبان واقعی تمام مسلح گروہوں پر یکساں کنٹرول رکھتے ہیں یا ایسا نہیں ہے؟ تاہم رپورٹ کا سب سے نمایاں اور حساس پہلو تحریک طالبان پاکستان سے متعلق ہے، جسے اقوام متحدہ نے علاقائی استحکام کے لیے سب سے بڑا خطرہ قرار دیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق ٹی ٹی پی افغانستان میں محفوظ ٹھکانوں سے پاکستان کے خلاف کارروائیاں کر رہی ہے، اور اسے طالبان کے اندر بعض عناصر کی حمایت بھی حاصل ہے۔ طالبان حکام کی جانب سے اس مسئلے پر ذمہ داری سے گریز اور واضح اقدامات کی کمی اسلام آباد اور کابل کے تعلقات میں بڑھتی ہوئی کشیدگی کی ایک بڑی وجہ سمجھی جا رہی ہے۔ رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ طالبان کے اندر خود اس معاملے پر اختلاف پایا جاتا ہے۔ کچھ سینئر رہنما ٹی ٹی پی کو پاکستان کے ساتھ تعلقات میں بوجھ سمجھتے ہیں، جبکہ دیگر اب بھی اس گروہ کے لیے ہمدردی رکھتے ہیں، جن کا جھکاؤ ہندوستان کی طرف ہے۔ اقوام متحدہ کے مطابق تاریخی روابط کے باعث طالبان کا ٹی ٹی پی کے خلاف فیصلہ کن کارروائی کرنا نہ صرف سیاسی طور پر مشکل ہے، بلکہ عملی طور پر بھی ان کی صلاحیت پر سوالات اٹھائے جا رہے ہیں۔ اعداد و شمار کے مطابق 2025 کے دوران پاکستان میں ٹی ٹی پی کے حملوں میں نمایاں اضافہ ہوا ہے، جن میں بعض حملے پیچیدہ
اور بعض ہائی پروفائل نوعیت کے تھے۔ رپورٹ میں یہ نکتہ بھی شامل ہے کہ ان خودکش حملوں میں شامل افراد کی ایک بڑی تعداد افغان شہریوں پر مشتمل بتائی گئی ہے، جس نے سرحد پار سیکیورٹی کے مسائل کو مزید پیچیدہ بنایا ہے۔ ٹی ٹی پی کی موجودگی کے اثرات صرف سیکیورٹی تک محدود نہیں رہے، بلکہ اس کے نتیجے میں پاکستان اور افغانستان کے درمیان تجارتی اور سفارتی تعلقات بھی متاثر ہوئے ہیں۔ اقوام متحدہ کے مطابق سرحدی جھڑپوں اور گزرگاہوں کی بندش سے افغان معیشت کو روزانہ لاکھوں ڈالر کا نقصان ہو رہا ہے، جس سے طالبان حکومت پر اندرونی معاشی دباؤ میں بھی اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ رپورٹ میں یہ بھی نشاندہی کی گئی ہے کہ ٹی ٹی پی نے اپنے اہداف میں توسیع کرتے ہوئے فوج سے وابستہ کاروباری مفادات اور پاکستان میں چینی منصوبوں کو بھی نشانہ بنانے کی حکمت عملی اپنائی ہے، جس سے ماہرین خطے میں بڑھتے ہوئے سیکیورٹی خطرات کے تناظر میں ایک تشویشناک پیش رفت قرار دے رہے ہیں۔ اس تمام تر صورتحال کے باوجود اقوام متحدہ کی رپورٹ میں پاکستان کی جانب سے انسداد دہشت گردی کے بعض اقدامات کو سراہا بھی گیا ہے، جن میں داعش خراسان کے اہم عہدیداروں کی گرفتاری شامل ہے۔ تاہم تجزیہ کاروں کے مطابق یہ اقدامات ایک وسیع تر مسئلے کا جزوی حل ہیں، جبکہ اصل سوال اب بھی اپنی جگہ پر موجود ہے کہ آیا افغانستان واقعی خطے میں استحکام کا ذریعہ بن پائے گا یا بدستور سیکیورٹی خدشات کا محور بنا رہے گا۔ فرحت عباس شاہ، ریڈیو سنو FM 89.4 لاہور۔